علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معاشرت میں نکاح کا بیان ہے، اور نکاح کے بیان میں محرمات کا بیان چل رہا ہے، یعنی کس کس عورت سے نکاح حرام ہے۔ پچھلے درس میں نسب کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا بیان ہوا تھا۔ آج حرمت مصاہرت کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہے اس کو پڑھنا ہے، اور بھی دیگر وجوہ ہیں، 9 ہے جملہ۔ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے عورت سے، مصاہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے بھی حرام ہوتا ہے، جمع یعنی 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، یا پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی، ان دونوں کو کوئی شخص اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، اور مشرکہ سے بھی نکاح حرام ہے، اور باندی ہے تو اس سے بھی نکاح حرام ہے کہ ہماری وہ باندی پہلے سے ہے، پھر اس سے نکاح، یہ بھی حرام ہے، اور 4 بیویاں پہلے سے موجود ہے تو اب کسی اور عورت سے نکاح کرا، یعنی 5ویں ہے وہ، تو وہ بھی حرام ہے، حرمت عادت۔ اور رضاعی رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے بھی، اور آزاد بیوی ہمارے نکاح میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی باندی کو ہم بیوی بنا کر لا رہے ہیں تو اس باندی سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اور ایسے ہی جو پہلے سے کسی کی زوجہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، تو جب تک اس کا نکاح ختم نہ ہو دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو حرمت بحق غیر ملک۔ تو آج حرمت مصاہرت سمجھنا ہے۔ 2 باتیں یہاں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب نکاح اور اس طرح عورتوں سے نکاح کی حرمت کا جو بیان ہوتا ہے، اس بیان میں اگر کوئی بات شرم و حیا کے خلاف معلوم ہو رہی ہے تو وہ بے حیائی میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ دین ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے، صحابہ کرام نے اس کی تعلیم دی ہے، اور ہمارے اسلاف اور فقہاء کرام کتابوں میں لکھتے ہوئے آئے ہیں۔ تو دین سمجھنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ بھی دوران تعلیم آئیں گے جن کو عام حالات میں ہم بولنا پسند نہیں کرتے۔ تو بہت بہترین ایک حدیث شریف ہے، ایک صحابیہ تھیں جو حضور کے دربار میں آ کر سوال کرنے سے پہلے یہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق سے جب اللہ رب العالمین حیا نہیں فرماتا تو حق بات سے ہم کیوں حیا کریں؟ پھر وہ خواتین سے متعلق مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ دین ہے، اور ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات آ سکتی ہے جس کو ہم عام حالات میں کہنا یا سننا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ علم دین ہے، اور دوران تعلیم ہم کو وہ باتیں کرنی ہے۔ دوسری بات، نکاح کا بیان آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بعض چیزیں آپ کے لیے تعجب خیز ہوں گی، ایسا بھی ہوتا ہے کیا، ایسا بھی ہوتا ہے کیا، ایسا بھی رشتہ ہوتا ہے، کہیں ایسا بھی نکاح ہوتا ہے۔ تو تعجب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نکاح کے معاملے میں اسلامی طریقہ رائج نہیں ہے پوری طرح سے۔ وہ ایک ہندوستانی معاشرہ ہے، مشرقی روایت ہے، اس میں شادی کا جو طریقہ رائج ہو گیا اسی طریقے پہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ اسلام کی جو اصلی شکل ہے وہ شکل بہت کم رائج ہے۔ اسلام میں نکاح کے لیے جتنے اختیارات ہیں، جتنے طریقے ہیں، جتنی جائز صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں پہ آج کے ہمارے ہندوستانی معاشرے میں عمل نہیں ہو رہا ہے، اور کئی پشتوں سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہوتی، ایسا بھی ہوگا کیا، ایسا بھی ہوگا کیا۔ لیکن جب اسلامی ماحول تھا، اسلامی رواج تھا، اور لوگ نکاح کے سلسلے میں بھی اسلامی طریقوں کے پابند تھے، تو یہ ساری چیزیں اس وقت رائج تھی، یہ صورتیں ہوتی تھی۔ اب ایک ہی صورت ہمارے پاس شادی کی رہ گئی ہے، ایک عمر آنے کے بعد شادی ہوگی، پھر اس کے بعد ختم، اب زندگی جو ہے چل رہی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی شکل رائج نہیں ہے، اور نہ چھوٹے بچوں کی شادیوں کا کوئی
ان کے نکاح پڑھوانے کا کوئی رواج رہ گیا، نہ بڑی عمر کے لوگوں کے یا بیواؤں کے نکاح کا، یا جن کی بیویاں فوت ہو گئی ان کی نکاح کا، یا ایک سے زائد نکاح کا، یا مختلف شکلیں ختم ہو گئی، نہ کے برابر ہیں، رواج اس کا سب ختم ہو گیا۔ تو اسلامی نظام جو تھا انسانوں کے درمیان نکاح کے سلسلے میں، جو اسلامی نظام اپنی صحیح شکل میں تھا، اس شکل میں آج تو کم از کم ہمارے ملک میں تو نہیں ہے، بر صغیر میں تو ایسا رواج نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی بیچ میں ایسا معلوم ہوگا کہ ایسا بھی ہوگا کیا، ایسا بھی ہوگا کیا، یہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے کیا۔ تو بہرحال لوگ اسلام کے مطابق عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، اسلامی مسائل کا رواج ہو یا نہ ہو، ہم کو تو اسلامی تعلیم حاصل کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھاتے رہنا ہے، اور اسلام کا جو نظام ہے اس کو اپنے معلومات میں تو شامل رکھنا ہے۔ عمل کے راستے بن رہے ہوں نہ بن رہے ہوں الگ بات ہے۔ اور ہمارے دین کا ایک ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی جو 1400 سال سے محفوظ ہے، اسی جذبے کے تحت محفوظ ہے۔ ہمارے فقہاء کرام بھی قدیم دور میں جو ماحول نہیں تھا اس کے بارے میں بھی اپنی کتابوں میں انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب اس کا تو ماحول نہیں ہے اس کو ختم کر دو، نہیں۔ اسلام کی کوئی تعلیم ہے، اسلام ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے، تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی باقی رکھی جائے گی، اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھائیں گے، اور ان علوم کو ہم زندہ رکھیں گے۔ تو یہ دو باتیں سمجھنے کے بعد اب یہاں پر آپ سمجھیے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جو نظام ہے وہ ایک دم کامل اور مکمل نظام ہے، اور ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے جڑا ہوا ہے، دوسرا مسئلہ تیسرے مسئلے سے جڑا ہوا ہے، آپس میں مسائل مربوط ہیں، آپس میں مسائل مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے تحت بہت حکمتیں بھی ہیں۔ وہ ہر مسلمان کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، وہ اسی مسلمان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں جو تمدنی حالات سمجھتا ہے کہ بھئی لوگوں کو رہنا کس طرح چاہیے، معاشرہ کیسا چلنا چاہیے، کیا چیز ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، انسان اطمینان و سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا محتاج ہے، اس کا شعور جس کو ہوگا وہ صحیح معنی میں سمجھے گا کہ اسلام میں یہ مسئلہ کیوں ہے، یہ مسئلہ کیوں ہے، یہ مسئلہ کیوں ہے۔ ایک عام مسلمان کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک عام مسلمان کو دیکھیے وہ یہی بولتا ہے بھئی وہ بیوی کو بیٹے کو وراثت میں زیادہ حصہ ملتا ہے، بیٹی کو کم حصہ مل رہا ہے، اور اس طریقے سے کئی چیزوں میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہر شخص کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ہمارے اوپر، اس میں دیکھیے سب سے پہلے اصول کی بیویاں۔ اصول کا مطلب ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے نانا، اور اوپر جا سکتے ہیں پردادا، پرنانا وغیرہ، اصول جن کی ہم اولاد میں ہیں، اصول کی بیویاں وہ حرام ہے۔ اب والد کی جو بیوی ہیں کون سی؟ وہ نہیں جو ہماری ماں ہے، وہ نہیں، جو ایک اور ہیں، جس کو سوتیلی ماں جو بھی بولتے ہیں، تو والد کی وہ جو بیوی ہیں تو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ اصول کی بیویوں میں آتی ہے۔ ایسے ہی دادا کی کوئی بیوی ہیں، اب آپ سوچیں گے دادا کی وہ بیوی ہوں گی، دادا بوڑھے ہیں، وہ بھی بوڑھی ہوں گی، ان سے کون نکاح کرنے جائے گا؟ تو یہ وہی ہندوستانی مزاج میں ایسا، ورنہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دادا انسان 25 سال کی عمر میں دادا بن سکتا ہے، اسلامی اعتبار سے 25 سال میں آدمی دادا بن سکتا ہے، ممکن ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، کم از کم 25 سال میں بن سکتا ہے۔ 12 سال میں ایک شخص بالغ ہو سکتا ہے، مان لیجئے ایک شخص 12 سال پہ بالغ ہو گیا، ٹھیک اسی پہ اس کا نکاح ہو گیا اور اس کی بیوی حاملہ بھی ہو گئی، اور کم از کم مدت بچے کے پیدا ہونے کی 6 مہینے ہے، 6 مہینے میں لڑکا ہو گیا اس کو، تو 12.5 سال میں وہ باپ بن گیا۔ پھر وہ بیٹا بھی ٹھیک 12 سال پہ اگر بالغ ہوا، پھر اس کا بھی نکاح ہوا، 6 مہینے میں اس کو بھی لڑکا ہو گیا، تو 25 سال پہ دادا بن گیا۔ اب اتنا اتفاق نہ بھی ہو، 30 سال پہ تو آرام سے ہو جائے گا،
35 साल में आराम से हो सकता है, 40 साल में आराम से हो सकता है, नहीं। और फिर ये भी तो जरूरी नहीं है कि आदमी जिस उम्र का हो बीवी भी उसी उम्र की हो, छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो ये सब सूरतें पहले जब इस्लामी निज़ाम था तो सब राइज थी, तो उसमें सोचना नहीं चाहिए अब दादा किसी से निकाह किए वो तो वैसी बूढ़ी होगी उनसे कौन निकाह करने जाएगा, ये कहाँ पेश आ सकता है, ऐसा नहीं, पेश आ सकता है। बहरहाल तो उसूल की बीवियां, तो वालिद की जो बीवी हैं या दादा की बीवी हैं जो हमारी दादी नहीं है, दादी के अलावा जो है, नाना की बीवी जो हमारी नानी नहीं, जो नानी के अलावा, वो नानी तो इसमें आ गई ना नसब में, वो तो नसब में आ गई, मुसाहरत में क्यों आएंगी वो। तो उसूल की बीवियां हराम है, उनसे निकाह नहीं हो सकता। ऐसे ही फुरू की बीवियां, फुरू यानी बेटा, पोता, नवासा, तो बेटे की बीवी है उससे निकाह नहीं हो सकता, ऐसे ही नवासे की बीवी है नहीं हो सकता, पोते की बीवी नहीं हो सकता, फुरू की बीवियां। अच्छा देखिए यहां उसूल की बीवियां बोल रहे हैं सिर्फ, यानी किसी शख्स के वालिद ने जिस औरत से निकाह किया है तो उससे निकाह हराम है, लेकिन उसकी कोई बेटी हो उससे निकाह हो सकता है इसका। हाँ, तो बाप बेटे आपस में साड़ू हो सकते हैं, भाई बाप जो है वो माँ से निकाह किया है, बेटा जो है बेटी से निकाह किया है, ऐसा हो सकता है। तो उसे बीवियां हराम हैं उसूल की। आपको समझ में नहीं आया, आ रहा है? अच्छा। फर्ज कीजिए किसी का निकाह हुआ, जैद, जैद के वालिद, जैद के वालिद कौन? ठीक है मान लीजिए ये जैद है, जैद के वालिद कौन है? बकर। ये अब ये जो जैद की अम्मी को इधर रखिए, हिंदा, ये जैद की अम्मी है, जैद के अब्बू हैं, ये जो बकर साहब हैं ये एक और एक से निकाह किए, हाँ, ये और एक से निकाह किए, कुछ भी नाम फर्ज कर लीजिए, हिंदा है तो सलमा रखिए, सलमा से इनका निकाह हुआ। देखिए जैद के वालिद की बीवी है, तो जैद का निकाह सलमा से तो नहीं हो सकता, लेकिन सलमा की एक बेटी है, ये बकर से नहीं है, ये इनका एक और था वाजिद, उनसे है। भाई बकर से होगा तो इसकी बहन हो जाएगी ना, तो ये उधर दूसरे शौहर से थी सुमैया, तो ये जैद जो है ये बकर सलमा से निकाह किया, जैद सुमैया से कर सकता है निकाह, तो जैद पर उस असल की बीवी हराम है, वो असल की बीवी की जो बेटी है वो हराम नहीं है, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, तो जरा समझ गए ना इस लिखने से, ठीक है चलिए इसको मेड़ देते हैं। ऐसे ही फुरू की बीवियां, फुरू की बीवियों में भी वही है, जैद को ऊपर कर दीजिए, जैद का बेटा बकर, बकर की बीवी हिंदा, हिंदा की एक बेटी है सुमैया, ये किससे है? हिंदा के एक और पुराने शौहर से, वाजिद, कुछ भी मान लीजिए। तो जैद देखिए, जैद का ये बेटा है, बेटे की ये बीवी है, तो बकर हिंदा से निकाह किया, इसकी एक जो बेटी है जो बकर से नहीं है, इधर दूसरे से है, जैद उससे निकाह कर सकता है। फुरू की बीवियां हराम है, बीवी की बेटी नहीं। तो देखिए ये दूसरे से है, बकर से हो तब तो वो इसी की पोतरी हो जाएगी ना। अच्छा बहरहाल तो ये समझ लीजिए, बाद में फिर कागज में लिख के इसको समझ लीजिए। तो उसूल की बीवियां और फुरू की बीवियां, तो बाप की बीवी, दादा की बीवी, नाना की बीवी, ऊपर तक जाना है जाइए, नीचे ऐसे ही बेटी की बीवी, पोतरे की बीवी, नवासी की, बहरहाल ये हो गए उसूल की बीवियां, फुरू की बीवियां। अब यहां पे देखिए गैर मदखूला बीवी के उसूल। गैर मदखूला बीवी किसको बोलते हैं? किसी औरत से सिर्फ निकाह हुआ, दोनों में ताल्लुक नहीं हुआ, अभी ताल्लुक हुआ तो उसको मदखूला बोलते हैं, ताल्लुक नहीं हुआ अभी सिर्फ निकाह हुआ है, मियाँ बीवी में ताल्लुकात नहीं हुए, तो गैर मदखूला बोलते हैं। तो गैर मदखूला बीवी यानी किसी औरत से निकाह किए, तो हाँ अब
اس کی جو ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، اس کے اصول حرام ہو گئے، اس کے اصول حرام ہو گئے۔ بھائی زید کا نکاح ہوا کس سے؟ ہندا سے، تو ہندا کی جو ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، یہ سب زید پر حرام ہو گئی۔ ہندا ابھی نکاح ہوا ہے، صرف دونوں خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، دونوں آپس میں بھی ملے نہیں، تعلقات نہیں ہوئے، دونوں کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، تو یہ اس نکاح سے غیر مدخولہ بیوی ہے اس کی، تو اس کے جو اصول ہیں یہ دیکھیے، صرف اصول بول رہے ہیں، فروع نہیں، اصول، یعنی ہندا کی اگر بیٹی وغیرہ ہے تو وہ صرف نکاح ہونے سے حرام نہیں ہوگی، پھر جب دونوں میں تعلقات ہوں گے تب اس کی حرمت ثابت ہوگی۔ اچھا، تو غیر مدخولہ بیوی کے اصول، غیر مدخولہ بیوی کے اصول حرام ہیں۔ مدخولہ بیوی ہے تو مدخولہ بیوی کے اصول بھی حرام ہیں، فروع بھی حرام ہیں، ماں، دادی، نانی وہ بھی حرام، بیٹی، پوتری، نواسی ہے وہ بھی حرام۔ تو اب یہ نکاح کرنے کی وجہ سے کچھ عورتیں حرام ہوئی ہیں، یہی ہے نا مساہرت، نکاح کی وجہ سے جو ادھر کی جو عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو کسی عورت سے نکاح ہوا، پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہو گئے، یعنی خلوت بھی ہو گئی، خلوت صحیحہ ہو گئی، تو اصول فروع سب حرام ہو گئے۔ اب اس عورت کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی جو ماں ہے اس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب مان لیجئے ماں بیٹی ہے، زید کو نکاح کرنا ہے تو وہ ماں سے کرے چاہے بیٹی سے کرے، مگر بیٹی سے نکاح ہو گیا تو اب ماں سے نہیں ہو سکتا۔ ماں سے نکاح ہوا اور خلوت صحیحہ بھی ہو گئی، اب بیٹی سے بیٹی حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، یا تو ماں رہے گی نکاح میں یا تو بیٹی رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں کبھی دونوں بھی آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں سے ایک بار ماں سے نکاح ہو گیا تو اور خلوت صحیحہ ہو گئی، تعلقات ہو گیا، تو اس کی بیٹیوں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا۔ نہ، نہیں ہوتا، ایسے بھی نہیں ہوگا، ختم۔ ایک بار جس عورت سے نکاح ہو گیا تو اس کے اوپر کے عورتیں حرام ہو گئی، تعلق ہوتے ہی نیچے کی بھی حرام ہو گئی، تو اب ہمیشہ کے لیے نہ اس کی ماں سے کبھی رشتہ ہو سکتا ہے نہ اس کی بیٹی سے ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ ہاں، وہ ہمیشہ کے لیے، تعلق کے مطلب پھر چھوڑنا ہوگا۔ اچھا، تو وہ تو مدخولہ بھی، غیر مدخولہ ہو تو اصول حرام ہوں گے، جیسے ہی وہ مدخولہ ہو گئی، تعلق قائم ہو گیا، اصول تو ہو ہی گئے تھے، فروع بھی ہو جائیں گے، فروع بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، اسلام ایک بہت بہترین نظام دیا ہے نکاح کے معاملے میں، اور پہلے کیا تھا اسلام آنے سے پہلے؟ وہ زمانے جاہلیت میں تو ایسا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویوں کو بھی وراثت میں بانٹ لیتے تھے، وہ تم لے لو، وہ تم لے لو، وہ ہم لے لیں گے، اور بہت طریقے رائج تھے۔ تو اسلام نے آ کر ایک ایک عورت کو بتا دیا کس کس عورت سے رشتہ ہو سکتا ہے، کس کس عورت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بھائی جو باپ کے درجے میں آ گیا یا جو ماں کے درجے میں آ گئی تو اب پھر وہ کیسے ہوگا؟ تو غیر مدخولہ بیوی کے اصول، مدخولہ بیوی کے اصول و فروع۔ اچھا، یہ تو ہو گیا شرافت والا سیدھا سیدھا راستہ جو کہ چلنے والا ہے، یہ غلط راستے ہیں، ادھر یہ جو نیچے ہیں یہ سب گڑبڑ والے راستے ہیں۔ یہ تو ہے کہ بھائی باضابطہ نکاح ہوا ہے تبھی تو بیویاں بول رہے ہیں، اور یہ نکاح ہوا ہے، یہ نکاح بیوی لکھا ہوا، بیوی لکھا ہوا، لیکن یہاں دیکھیے کیا ہے، مزنیہ جس کے ساتھ زنا ہوا ہے، غلط تعلقات قائم کیے گئے ہیں، تو مزنیہ کے بھی اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، مزنیہ کے بھی اصول و فروع۔ معاذ اللہ کوئی شخص کسی عورت سے زنا کیا تو اس کے اصول و فروع سب اس پہ حرام ہو جائیں گے، اب مستقبل میں کبھی ان سے شادی نہیں ہو سکتی اس جو اوپر نیچے کے ہیں، تو مزنیہ کے اصول و فروع۔ اچھا، صرف یہی نہیں کہ مزنیہ کے اصول و فروع، آگے یہاں پر دیکھیے ممسوسہ اور منظورہ بھی ہے، اب یہ علم ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ ممسوسہ
जिसको छुआ गया है, जिसको हाथ लगाए हैं, जिसके जिस्म को टच किए हैं, उसकी चंद शराइत है, अभी बता रहा हूं। ममसूसा वो औरत जिसको टच किए हैं, उसकी शर्तें अगर पाई जाएगी तो वो भी, उसकी भी उसूल फुरू हराम हो जाएंगी, उसके भी उसूल और फुरू बता रहा हूँ, ममसू का शराइत बता रहा हूँ। यानी किसी औरत को आप टच करेंगे, बीच में कोई मोटा कपड़ा नहीं है, जिस्म से जिस्म टच हो गया, उसकी शराइत हैं, अभी वो समझा रहा हूं मैं। तो वो शराइत पाई गई तो हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी। अब उस औरत की जो उसूल और फुरू हैं, ऊपर जो माँ है, नीचे जो बेटी है, अब उनसे निकाह नहीं हो सकता। ऐसे ही मंजूरा, ये वाली सूरत, ये ममसूसा वाली सूरत हल्की वाली, ये मंजूरा वाली तो खैर जो है अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे। कोई शख्स जो है किसी औरत के शर्मगाह के दाखिली हिस्से की तरफ देख ले, उसकी भी शराइत हैं, तो उसूल फुरू हराम हो जाएंगे, हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी। अच्छा, उसके शराइत क्या हैं? ममसूसा के उसूल फुरू और मंजूरा के उसूल फुरू। तो शराइत क्या है देखिए, वो जो जिसको टच किए हैं वो कम से कम 9 साल की होना चाहिए, 9 साल की, 9 साल से कम है तो वो तो उसमें शुमार है, छोटी बच्चियों में 9 बरस कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। 9 बरस की है, ये छूने वाला ये 12 बरस का है कम से कम, इससे या इससे बड़ा होना चाहिए। और जो छुआ है तो वो ख्वाहिश के साथ छुआ है, शहवत के साथ, दोनों में किसी एक को भी शहवत हो काफ़ी है। और बिला हाइल, यानी दरमियान में कोई कपड़ा वगैरह, मोटा कपड़ा नहीं है जिससे जिस्म की हरारत मालूम नहीं होती, बिला हाइल, यानी जिस्म लगा है, या ऐसा बारीक कपड़ा है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस्म की गर्मी महसूस होती है तो भी। और फिर उसको इंजाल ना हुआ हो, ये जो छुआ है शहवत के साथ, फिर इसी में क्या है, इंजाल ना हुआ हो, लुत्फ़ा खारिज ना हुआ हो, और ये जिसको छुआ है वो जिंदा भी हो, जिंदा भी हो वो औरत। तो ये सारी शर्तें जब पाई जा रही होंगी तो फिर इसके भी उसूल व फुरू हराम हो जाएंगे। तो कोई शख्स है किसी औरत को पकड़ा, और वो औरत है बहरहाल 9 बरस से ज़्यादा है, बड़ी उम्र की है, जवान है, ये भी जो है 12 बरस का है कम से कम, ये भी उम्र में आ चुका है, दोनों की उम्र है बराबर। और ये जो छुआ है ये शहवत से छुआ है, ख्वाहिश के साथ छुआ है, और फिर दोनों का जिस्म आपस में टच भी हुआ है, और इसको इंजाल भी नहीं हुआ, और जिंदा भी है, वो औरत है वो जिंदा भी है। किसी मुर्दा औरत के साथ माज़अल्लाह ऐसा करेगा तो हुर्मत, वहाँ हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होगी। तो इतनी चीज़ें अगर पाई गई हैं तो फिर उसके उसूल व फुरू हराम हो जाते हैं, हुर्मत मुसाहरत वहाँ भी साबित हो जाती है। हाँ, तो ये सारी शर्तें, अब उधर औरत भी 9 बरस से ज़्यादा ही होती है, बिलुमुम आदमी भी 12 बरस से ज़्यादा ही होता है, ये शर्त भी बिलुमुम पाई ही जाती है। और अगर ये भी शर्त पाई गई ख्वाहिश वाली, और ये भी शर्त पाई गई जिस्म से जिस्म मस भी हो गया, चाहे जिंदा, ये सूरत है। अब ये शर्तें तमाम पाई जाएंगी तभी हुर्मत मुसाहरत साबित होगी। गुनाहगार होने के लिए शर्तें ज़रूरी नहीं है, गुनाह तो होगा, हराम काम होगा, तौबा वाजिब होगी, और ये हुर्मत मुसाहरत साबित होने की बात है। तो इन चीज़ों से तो ये मिसाल के ज़रिए से हाँ हाँ, नहीं ये सब तो मतलब अपने महरमात होते हैं ना, इनके साथ ऐसा कोई जज्बा कहाँ होता है।
نہیں جو ہے شہوت اور خواہش کی بھی تو شرط ہے. وہی کوئی شخص ہے، اس کی خالہ اگر ہاتھ لگاتی ہے اور اس کی پھوپھی ہے، تو ایسا انسان کا کوئی ایسا تصور تو ادھر ہوتا نہیں کہ اس کو شہوت ہو، ایسا کچھ ہوتا نہیں. ہاں البتہ جو ہے مان لیجئے کہ رشتہ ہو رہا ہے اور ابھی نکاح نہیں ہوا ہے. اب کچھ رسموں میں اگر جس لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے اس کی ماں نے ایسا کچھ کیا، یا پھر اور بڑے لوگوں کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی نے ایسا کچھ کیا، جس بیوہ سے شادی ہو رہی کسی مرد کی، وہ رسم و رواج میں اس بیوہ کی بیٹی نے اگر ایسا کچھ کیا، جسم دونوں کا آپس میں یعنی ہاتھ ہو، کوئی بھی حصہ ہو، بہرحال دونوں ٹچ ہوئے اور کسی کو بھی یہ شہوت کا معاملہ ہو گیا اور یہ باقی شرطیں پائی گئی، تو پھر جس سے نکاح طے ہوا ہے وہ حرام ہو جائے گی، وہ حرام ہو جائے گی. یا بعد میں نکاح کے بعد بھی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر بعد میں بھی حرمت آئے گی. تو بہرحال احتیاط کی جگہ ہے سب. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ کسی سے بھی نکاح ہوا تو ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، سسر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، لیکن اگر عمریں کم ہیں، دونوں جوانی کی منزلوں میں ہیں، تو پرہیز کرنا چاہیے. اگر ایسی کوئی صورتیں پائی جائے گی تو بیوی حرام ہو جائے گی، تو ان سے بچنا چاہیے. تو یہ والی صورت تو بہرحال کیا معلوم، تو یہ والی زیادہ پیش آ سکتی ہے، ممسوسہ والی، ٹچ ہونے والی جو آپس میں. تو یہ ساری شرطیں ہیں. دیکھیے ایسا نہیں کہ شرطوں کو مت بولیے، شرطیں وہاں بہت ضروری ہے. یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی، ان شرطوں کے ساتھ ہی حرمت ثابت ہوگی، حرمت مصاہرت، اس کے بغیر ثابت نہیں ہوگی. تو پھر ایک بار سمجھ لیجئے حرمت مصاہرت کا مطلب کیا ہے. سسرالی رشتے سے جو عورتیں حرام ہو جاتی ہیں کسی مرد کے اوپر، اس کو ہم حرمت مصاہرت کہتے ہیں. تو اصول کی بیویاں حرام ہیں، اصول یعنی باپ، دادا، نانا، اوپر تک. فروع کی بیویاں یعنی بیٹا، پوتا، نواسا، ان کی بیویاں بھی. اور غیر مدخولہ بیوی کے اصول، جس سے صرف نکاح ہوا ہے، اس کی ماں، نانی، دادی. مدخولہ بیوی جس سے نکاح ہوا، تعلقات بھی ہو گئے، خلوت سیاح ہو گئی، تو اس کے اصول اور فروع ماں، دادی، نانی، اور نیچے بیٹی، پوتی، نواسی سب. اور مزنیہ کے اصول و فروع ناجائز طریقے سے جس عورت کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے، مزنیہ کے اصول و فروع، اس کے بھی اصول و فروع جیسے یہاں مدخولہ بیوی کے اصول و فروع حرام ہو رہا ہے نا، ویسے یہاں بھی ہو جائیں گے. اور ایسے ہی ممسوسہ کے اصول و فروع یعنی جس عورت کو شہوت کے ساتھ کسی شخص نے چھو لیا ہے اور باقی شرطیں میں پائی جا رہی ہیں، تو بھی اس کے بھی اصول اور فروع حرام ہو جائیں گے. ایسے ہی یہ والی صورت بھی. تو ان کو الگ سے ایک بار کاپی پہ لکھیے. مشق آپ کو کیسے کرنا ہے، یہ سب جیسے یہاں بھی میں لکھ کر سمجھا تھا نا، اس طرح سے آپ کو لکھ کر سمجھ لینا چاہیے کہ زید، بکر، ہندا، سلمہ، لیلہ، اس طرح کچھ مردوں کے نام لے لیجئے، کچھ عورتوں کے نام لے لیجئے، اور اس کو پھر آپ لکھیے. اس طرح سے لکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو یہ صرف ہم اصول پڑھا رہے ہیں. اب اس میں سے ایک ایک اصل کو لکھ کر مثالوں سے سمجھانے میں وقت زیادہ ہوگا. اس کو آپ لوگ مشق کر لیجئے کاغذ میں لکھ کے. اس میں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر الگ سے آپ پوچھیے، اس میں آپ کو سمجھا دیں گے. یہ اصول سمجھ لیجئے. حرمت نسب ہو گیا، حرمت مصاہرت. اب اس میں حرمت مصاہرت میں رضاعت کی وجہ سے بھی کچھ آتے ہیں، وہ رضاعت میں ہم سمجھا دیں گے انشاءاللہ. آگے کے درس میں رضاعت کو بھی سمجھیں گے اور دوسرے بھی جو ہیں حرمت جمع کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ بول دیا ہوں نا. آخری والا بھی، آخری والا وہی ہے کہ کسی عورت کے شرمگاہ کے اندرونی حصے کو دیکھ لے گا اور یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی، تو وہ بھی، تو اس میں
صرف نظر سے حرمت آ جاتی ہے، دیکھ لینے سے، چھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہی شرطیں ہیں اس میں بھی. دیکھنے والے کو شہوت ہونی چاہیے جو دیکھ رہا ہے، اور وہی انزال نہیں ہونا چاہیے اس کو، اور وہ جو جس عورت کو دیکھا ہے وہ زندہ حالت میں بھی ہونا چاہیے. وہی شرطیں 9 برس 12 برس، شہوت ناظر بلا انزال زندہ.